اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں، مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی ہیں۔ حضور نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی تو ان میں سے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میں اللہ کی قسم کر کے تمہیں کہتا ہوں، اور ان میں سے ایک شے یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تمہارا کیلکولیٹر حساب یہی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، 100 میں سے 10 دے دیے تو باقی 90 رہ گئے ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار دے دیے، باقی اتنے رہ گئے۔ لیکن میرے حضور نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرمائی کہ جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے، سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، یہ بھی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم فرما کے یہ کہی کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے فرمائی۔ تو اس لیے ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو حضور کی سیرت کا یہ عنوان جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کون جانتا تھا، اپنا سارا مال انہوں نے حضور کو پیش کر دیا جب نکاح ہوا حضور سے کہ حضور اب یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور وہ سارا مال حضور نے لوگوں میں بانٹ دیا، ضرورت مندوں کی کفالت کرتے رہے۔ تو کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی نہیں ہے آپ ان کے کفیل بن جاتے ہیں اور آپ کمائی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی آپ کا شعار ہے، آپ کا طرز زندگی ہے، اور مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، اور مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا، اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کہا کہ اور تیسری اور آخری بات فرمائی وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مسائل میں گھر جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو حضور کی ماضی کی سیرت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے۔ جب شب ابی طالب میں حضور کو حضور کے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، قریش مکہ نے حضور کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن حق کا یہ مسافر کبھی بھی رکنے والا نہیں تھا، بلکہ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ دولت مال چاہیے تو ہمسائے لوگ مل کے اتنی دولت ان کو دے دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں رہے گی، اور اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی آرزو دل کے کسی گوشے میں ہو تو وہ بھی بتائیے، کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن یہ بتوں کی مخالفت چھوڑ دی جائے۔ تو جب بہت ساری باتیں کی سب نے مل کے کی، اور جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا کہ اگر نہیں یہ کرتے تو پھر حالات کی تلخیاں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہوں گی۔ تو حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے پاس آئے، تو ان کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں اکیلا اتنے قبائل کے ساتھ لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، میری کمر کمزور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ رشوت کیا ہوتی ہے؟ ہم اداروں میں افسر بن کے بیٹھتے ہیں اور ہم کسی ذمہ دار منصب پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں چند ٹگوں سے کوئی خرید لیتا ہے، ہمارا ضمیر پھر کہاں ہوتا ہے؟ کائنات کی نعمتیں اس کو پیشکش کی جا رہی ہیں جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئی ہے، یہ حالت ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب
آپ کو جو چاہیے ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن کہا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی رکھ دیں، لیکن میں پھر بھی حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا، تو میں چند ٹگوں پہ اپنی ضمیر کا سودا کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں، میں کیوں عدل کو بیچوں، میں کیوں انصاف کو بیچوں، میں کیوں اپنے منصب کو بیچوں، میں کیوں لوگوں کے حق غصب کروں، لوگوں پر زیادتیاں کروں، میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے اپنی ضمیر کا سودا کر لوں، میز کے اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں، فرق نہیں پڑتا اس سے، میں اپنی ضمیر کا سودا کیا ہے اور برسرے بازار کیا ہے اور بہت سستا بیچا میں نے اپنے آپ کو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، 2 جہاں کو تو نے اپنی قیمت بتایا ہے، اپنا نرخ بتایا ہے کہ 2 جہاں میری قیمت لگتی ہے، کہا قیمت بڑا ابھی سستا بک رہا ہے، یہ ساری کائنات تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تو سستا بک رہا ہے، نرخ والا کن کے ارزانی ہنوز، تیری قیمت جو ہے وہ یہ 2 جہاں نہیں ہے، تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا ہے۔ تو کہا کہ میں کبھی بھی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی۔ خیر انہوں نے جب کہا کہ میں تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والا، تو پھر انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا اور حضور کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا۔ تو حضور کے چچا نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا حضور کے نام، چونکہ یہ پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے، غلہ نہیں پہنچنے دیتے، کوئی باہر سے بھی آتا تاجر تو اس کا غلہ خود خرید لیتے کہ کہیں وہ بنو ہاشم کے پاس نہ چلا جائے، اور وہ خرید کے اپنی زندگی اور موت کے درمیان جو ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے جو ہے وہ اس کو کہیں بچا نہ پائیں۔ تو حضور کے چچا نے ایک ماضی کا واقعہ قریش کو یاد دلایا اس قصیدے میں۔ ہوا اس طرح کہ حضور کی عمر تھی کوئی 9 سال یا 8 سال کہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ قحط پڑ گیا ہے اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کوئی بارش کے آثار پیدا ہوں اور کوئی سبزہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاتا ہوں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ خیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا حضور کے چچا نے اور سین حرم میں پہنچے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو جب یوں حضور کھڑے ہو گئے تو حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کر دے۔ راوی کہتا ہے ابن عساکر نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا اور لوگ بھیگ کے گھروں کو گئے اور اتنا سبزہ ہوا کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ تو آج جب حضور علیہ السلام اور حضور کے خاندان کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا تو کچھ پہنچنے بھی نہ دیا جاتا، تو حضور کے چچا نے یہ پرانا واقعہ قریش کو یاد دلاتے ہوئے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، آج تم پانی نہیں پہنچنے دیتے، غلہ نہیں آنے دیتے، وہ واقعہ بھول گئے ہو جب قحط پڑا تھا اور نہ بارش برستی تھی، نہ سبزہ اگ رہا تھا، جانوروں کی چھاتیاں بھی سوکھ گئی تھی، دودھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہی میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے امٹ کے بادل آئے تھے۔ وہاں 2 لفظ گئے، سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ میرا وہی بھتیجا ہے جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ اب حضور جب خود یتیم تھے، یتیمی کی عمر بلوغت سے قبل ہوتی ہے، تو یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، اور حضور بیواؤں کے گھروں میں جا کے ان کا پانی بھر آتے اور یتیموں کی مدد کرتے اس دور میں جب خود درد یتیمی سہ رہے تھے۔ اور پھر میرے حضور نے یتیم کی کفالت کا لوگوں کو درس دیا، اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا اور خوبصورت گھر کون سا ہے؟ تو کوئی یہ کہے گا کہ جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے،
کوئی یہ بولے گا جو تعلیمی اداروں کے قریب ہے، بچوں کو